جزاک اللہ جی، سب سے پہلے تو آج کے سیشن میں بلال صاحب نے اسٹیج سیٹ کیا تھا اور انہوں نے پاکستان کے انٹرنل سیکورٹی چیلنجز کی بات کی، کے پی کے کانٹیکسٹ میں ایکسٹریم آرگنائزیشن اور پاکستان چینجنگ پیراڈائم کی بات کی۔ بلوچستان میں انہوں نے ہسٹوریکل ایشوز کی اور گورننس اور انکلوژن کی بات کی، اور اسٹیٹ فریجائل ہو چکی ہے، اسٹیٹ ایکشن ان افیکٹو ہے، اور ایکسٹریمزم آن انکریز ہے ڈسپائٹ آف دا فیکٹ نمبر آف سیریز آف انیشیٹوز لیے گئے۔ ڈاکٹر ترغل صاحب نے کمپریہنسو بلوچستان کی سینٹرک پریزنٹیشن دی، جس میں انہوں نے پروفائل آف بلوچستان کے علاوہ ولنریبلٹی فیکٹرز کو ہائی لائٹ کیا، پلس ٹیررزم ورسز انجرجنسی کی بات کی، اور اس کو ڈیٹیل میں جو ہے نا ان فیکٹرز کو ڈسکس کیا۔ ظاہر ہے کہ انسرجنٹ آرمڈ ہے اور ایجیٹیٹرز ان آرمڈ اپروچز ہیں۔ بی ایل اے کی پروفائل انہوں نے جناب نے کافی ڈیٹیل کے اندر جو نا بات کی، اس کے ٹارگٹس کیا ہوتے ہیں اور کس طرح یہ سیپریٹسٹ موومنٹ جاری ہے، اور جس میں ایک ایڈیشنل ایڈیشن ہو چکی ہے یا ویلیو ایڈیشن ہو چکی ہے کہ فیمیل سوسائڈ بامبرس بھی ایڈ ہو گئے ہیں، پلس ایران پاکستان اسکلیشن اور ٹیکٹکس کی ڈائنمکس کی بات کی، اور ہاؤ دوز تھنگز آر چینجنگ ود دا پیسج آف ٹائم۔ پلس ہی آلسو اسپوک اباؤٹ دا اسٹریٹجک چیلنجز، اسٹرکچرز اینڈ ویکنیسز، اور وٹ از ریکوائرڈ از وننگ اسٹریٹجی کو چاک آؤٹ کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب نے زیادہ تر فوکس ساؤتھ کے پی کے کو کیا، اور مختلف بارڈر ایریاز کی فریجلٹی کی جو شیئر ہوتے ہیں افغانستان اور ایران کے ساتھ۔ طالبان کا کانسیپٹ انہوں نے کافی بیک گراؤنڈ کے ساتھ ڈیٹیل میں بتایا، اور پلس وٹ دا پولیٹیکل گیپ ایگزسٹ، اور لگتا یہ ہے کہ ریٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے نا شاید شام کے بعد موجود نہیں ہے، اور یہ جو ڈسٹنگوشڈ ہے بٹوین گڈ طالبان اور بیڈ طالبان، اس پہ جو ہے نا بڑا جو ہے نا ایک گورنمنٹ کا ایک کلیئر ورڈکٹ ہونا چاہیے۔ یہ آلسو اسپوکڈ اباؤٹ بلوچستان کے کچھ، اور جو ڈفرینشیٹ کیا انہوں نے بلوچستان اور کے پی کی کو، کہ اس بلوچستان از مور نیشنلسٹک جو ہے نا وہاں پہ چیلنجز ہیں، اور جبکہ کے پی کے جو ہے نا وہ ریلیجن فیکٹرز زیادہ انوالو ہیں۔ وی نیڈ اے ایکشن پلان ٹو امپلیمنٹ اٹ، اور لیکن امپلیمنٹیشن کے ساتھ ہمیں پولیٹیکل ول چاہیے اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو منیمائز کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر خلیل صاحب نے، اقبال خلیل صاحب نے ڈیفینیشن آف ٹیررزم سے اسٹارٹ کیا، اینڈ ہی ٹاکڈ اباؤٹ کاؤنٹر ٹیررزم، جس میں دونوں پاور کو، ہارڈ اور پاور کو ڈسکس کیا، پلس ہسٹری آف ٹیررزم ان کے پی کے ٹارگٹس، مور کائنیٹک اپروچز ہیں جس میں ویریس کاؤنٹر ٹیررزم کے جناب نا ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن اس کی امپلیکیشنز بہت زیادہ ہیں جو کہ پولیٹیکل ہیں اور سوشو اکنامک امپلیکیشنز ہیں۔ جنرل لودھی صاحب نے جو اپنے اسٹارٹ میں بات کی تھی وہ بڑی ریلیونٹ بات تھی، جس میں ڈائگنوسس آف دا پرابلم کی بات کی، اور یہ بہت ریلیونٹ بات ہے کہ ڈائگنوس آف دا پرابلم از اٹ سیلف اے پرابلم۔ تو یہ جو ہے نا عام طور سے وی ڈائگنوز اے رانگ پرابلم تو ٹرائی ٹو سالو دیٹ پرابلم۔ اچھا، دین ہی ان کے ان اکارڈنس ٹو ہم ہی ہائی لائٹڈ انٹرنل اور ایکسٹرنل فیکٹر، اور وہ تبھی ہو سکتے ہیں جب ہم جو اپنی پریزنٹ اسٹریٹجیز کو ری وزٹ کریں اور ایکسیپٹ کریں کہ وہ ورک نہیں ہوئی ہیں، اور اس میں انٹرنل فیکٹرز اور ایکسٹرنل فیکٹرز کو جو ہے نا اکاؤنٹ فار کیا جائے، فارن پالیسی کو دیکھا جائے، اور بیلنس ڈپلومیسی اپروچ کو ورک آؤٹ کیا جائے۔ اور انفارچونیٹلی اگر انڈیکیٹر کے کانٹیکس میں دیکھا جائے جو کہ فارن پالیسی کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، تو ریلیشن شپ ود دا نیبرنگ کنٹریز وہ کوئی پرومسنگ نہیں ہے پاکستان کے۔ آن دا ادر ہینڈ ڈومیسٹک پالیسیز بہت ویک ہیں، اس کی ریزن
انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی ہے, انسٹیٹیوشنل ڈکے ہے, اور پلس اٹ کین بی ڈن کہ پولیٹیکل جسٹس جب تک ہم پرسو نہیں کریں گے ود دا ریئل چوزن ریپرزینٹیو, اور ادروائز اگر if we try to pursue the shifting the responsibility, it will not work. So the only approach is engagement approach and the participation of the real stakeholders. As far as my comments is concerned, اگر اس کو میں 1-2 منٹ میں بات کروں کہ دونوں کے فیکٹرز ڈفرینٹ ہیں, کے پی کے فیکٹرز ڈفرینٹ ہیں اور بلوچستان کے فیکٹرز ڈفرینٹ ہیں. اس آج کے ٹاپک کے اندر ہم نے رسپانس کی بھی بات کا حصہ ہے. تو اگر ہم کے پی کے فیکٹرز کو کیٹیگرائز کریں تو میرے خیال ہے پہلا فیکٹر جیو پولیٹیکل اور افغان افیکٹ ہے. سیکنڈ جو ہے نا ری یونیفیکیشن اینڈ ریسرجنس آف ٹی ٹی پی ہے. دین ویک گورننس سسٹم آبویسلی, اور اس کے اندر جو ہے نا فاٹا کا جو مرجر ہوا ہے اور اس کی وجہ سے بھی نا بہت ہی ویک گورننس سسٹم ہے. سوشو اکنامک فیکٹرز ہیں, لو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس وغیرہ وہاں پہ ایگزسٹ کرتے ہیں. آئیڈیالوجیکل سیکریٹریزم ایکسٹریمزم ہے یہ, اور جس کی وجہ سے مختلف گروپس روز بروز ایمرج ہو رہے ہیں انکلوڈنگ آئی ایس وغیرہ. دین ریونج فیکٹر اور کولیٹرل ڈیمیج, جس کی ایگزامپل ڈاکٹر صاحب نے بھی دکھائی تھی کہ ڈرون اسٹرائکس کاز سویلین کیجویلٹیز, جس سے ایک ریونج فیکٹر بھی. رسپونڈ جو ابھی تک ہوا ہے کائنیٹک زیادہ تر رسپونڈ ہے, اور وہ ملٹری آپریشنس ہیں اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنس ہیں, اور جو ہے نا جو پروونشل لیول پہ ڈپلومیسی کی کچھ انگیجمنٹس ہیں. لیکن چیلنج ابھی تک ایگزسٹ کرتا ہے کہ لیک آف کوہیسو اپروچ بٹوین سول اینڈ دا ملٹری. تو یہ اور اینڈ ان دا ایبسنس آف اے کمپریہنسو پلان, آلدو دا پلان واز اے نیشنل ایکشن پلان, بٹ ظاہر ہے کہ وہ بھی باقی پلانس کی طرح, باقی پاکستان کے اندر پالیسیز کی طرح وہ بھی میرے خیال ہے کسی گریو یارڈ میں چلا گیا ہے. فیکٹرز جو بلوچستان کے فیکٹرز ہیں وہ اکنامک ڈیپریویشن ہے اور ایکسپلائٹیشن ہے, انفورسڈ ڈس اپیرنسز ہیں جس میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے, سی پیک اور چائنا کا فیکٹر ہے, لیک آف جینون پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ہے, اور ایمرجنس آف نیو ایجوکیٹڈ ملیٹنٹس. اب جو ہے نا جو ٹریڈیشنل ٹرائبل سسٹم کو ان لوگوں نے ریپلیس کیا ہے, ان کی شاید ریلیونس نہیں رہی ہے ابھی. ہم لوگوں نے رسپونڈ بھی وہ ٹپیکل رسپونڈ ابھی تک ہمارے وہی کائنیٹک رسپونس ہیں. کچھ ہم لوگوں نے درمیان میں چھوٹے سے انیشیٹو ایمنسٹی وغیرہ دینے کی کوشش کی, بلوچستان کے لیے ڈیولپمنٹ آغاز حدود حقوق بلوچستان بھی لانچ کیا, لیکن ابھی تک بڑی ان افیکٹو جو ہے نا صورتحال ہے, اور دا تھنگس آر گوئنگ ورسٹ. اینڈ سو دا اونلی آئی تھنک دا اپروچ از ٹو گیو بلوچستان to the real chosen people of Balochistan. Thank you.